انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں ان میں سب سے قیمتی چیز انسان کے پاس ایمان ہے. اور ایمان کتنی بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ سب کو ایمان والے کہہ کر 90 مرتبہ قرآن کریم کے اندر پکارا. ایک بار پورے قرآن میں ہمارے مد مقابل استعمال ہونے والا لفظ کفروا صرف ایک بار کہہ کے پکارا. لگتا یہ ہے کہ ایمان واقعتاً بہت بڑی نعمت ہے. ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے ہر روز ایمان مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. اللہ تعالیٰ نے ایمان کی اتنی فضیلت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہے کہ مجھے مان جاؤ گے تو یہی تمہارا ایمان ہے. یعنی اللہ کی محبت کا حاصل ہو جانا یہ کتنی بڑی چیز ہے، اور اسی کا نام ایمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، آپ کی زندگی کو مان لینا کتنی بڑی نعمت ہے، اور اسی کا نام ایمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے قرآن کریم نازل کیا، جو اللہ تعالیٰ نے میدان حشر کا دن اللہ تعالیٰ نے طے فرمایا، ان اللہ عنده علم الساعہ، جس کا علم صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا، اس پر بھی اللہ نے ہمیں ایمان لانے کا حکم دیا. من آمن باللہ والیوم الآخر، یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اہم تھیں ان کو ماننے کے ساتھ اللہ نے صفت ایمان کو منتخب کر دیا. اللہ کو ماننا بہت بڑی نعمت ہے، کیوں جی، ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا کتنی بڑی نعمت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکامات پر ایمان لے آنا، اور بار بار اللہ تعالیٰ کا ہمیں اپنی طرف ایمان والے کہہ کر متوجہ کرنا، جو اس بات کو خوب واضح کرتا ہے کہ واقعتاً ایمان جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے. ایک بندہ ساری زندگی عبادت کرتا رہتا ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے نا، ساری زندگی بیکار ہے. جب مسلمان وہاں جایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں حج کے لیے جب مسلمان مدینے میں تھے، کچھ لوگ جاتے تو یہ ابو جہل اور اس کے ماننے اور چاہنے والے مسلمانوں کے لیے اکرام اور انتظام، مہمان نوازی کرتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے پاس ایمان نہیں ہے نا، ان کو کوئی چیز نفع نہیں دے گی. بما ينفع الناس، کچھ بھی نفع نہیں ملنے والا. کیوں؟ یہ ان چیزوں پر ایمان نہیں لاتے جن کی طرف ہم نے ان کو متوجہ کیا ہے. ایمان اتنی بڑی اور اتنی اہم چیز ہے، اور ایک چیز ایسی ہے جس کو میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے ایمان کا حصہ فرمایا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیز بھی بڑی اہم ہے. اس کی مثال دیتا ہوں. یہ پنکھا چل رہا ہے، یہ پورا پنکھا اس وقت اہم ہے جب اس کے تینوں پر موجود ہوں. ایک پر علیحدہ کر دو، کیوں نہیں، پنکھا اہم رہ گیا. یہ مثال میں نے آپ کو آسان کر کے دی. جب ایمان اتنا اہم ہے، اللہ کو ماننا ایمان ہے. کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا حکم ہے جس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں مانا ساری زندگی جہنم میں رہنا ہے. اور جہنم میں کیسے رہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ. جو انکار کریں گے نا، ایمان کو اہمیت نہیں دیں گے، ان کے لیے جہنم کے اندر نیچے بھی آگ کا بچھونا ہے
اور اوپر اوڑھنے کے لیے بھی ہم نے آگ ہی تیار کی ہوئی ہے۔ ایمان معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً بہت بڑی چیز ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی جس کو میرے اللہ نے خود منتخب کیا اور اللہ نے ہمارے لیے ان کو منتخب کیا، یہ ہماری سعادت ہے، ہمیں اس پہ فخر ہے۔ ان پر ایمان لانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اتنی عظیم اور اعلیٰ ہیں، اور ایک چیز جو ایمان کا حصہ ہے وہ بھی تو اعلیٰ ہی ہوئی نا۔ جیسے میں نے مثال دی پنکھے والی، پورا پنکھا تب تک عمدہ اور اعلیٰ شمار ہوگا، فائدہ مند تب شمار ہوگا جب اس کے سارے حصے موجود ہوں گے۔ کیوں جی ایسا ہی ہے، ایک پر اتار دو اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اس کو کوئی کہے گا یار یہ بڑی اچھی چیز ہے، اس کا بڑا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ تو یاد رکھو جو ایمان ہے وہ فائدہ مند چیز ضرور ہے، ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ایمان کی جو شاخیں ہیں، ایمان کا جو حصہ ہے اس کو بھی ماننا پڑے گا، اور وہ ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی اور صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زور دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے اپنے دوست کو اپنے اللہ کی نصیحتیں اور وصیتیں سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنانا شروع کرتے ہیں ساری باتیں اخلاقیات کی۔ ایک اللہ سے ڈرنا ہے، تنہائی میں بھی لوگوں میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے، اور اعمال کی پابندی کرنی ہے، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، اگر کوئی تیرے ساتھ ظلم کرے اس کو بھی معاف کرنا ہے۔ کام بڑے مشکل ہیں، ویسے بڑی دلیری والے کام ہیں، آخر نصیحت کرنے والا بھی تو میرا اللہ ہے، اس کے لیے پھر جگرا بھی چاہیے۔ کیوں جی حکم جاری کرے صدر پاکستان، پوری قوم کو آسان لگے گا؟ سارے کہیں گے آسان ہے، کچھ کہیں گے یار بڑا سخت حکم جاری ہوگا، حالانکہ بے شک فائدہ سب کو ہو، لیکن سب کو وہ اچھا نہیں لگے گا۔ جب نصیحت کرنے والا میرا اللہ ہے جو پوری دنیا کل کائنات کا صدر ہے، تو پھر جگرا بھی بڑا چاہیے نا۔ فرمایا لوگ تیرے ساتھ زیادتی کریں، ظلم کریں، تو نے پھر بھی ان کو معاف کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی بنا کے رکھنی ہے، یہ تجھے نصیحت ہے، مجھے یہ اللہ نے نصیحت فرمائی۔ آگے فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھنا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک موجود ہے کہ جو شخص رشتہ داروں کے تعلق توڑنے کے باوجود بھی تعلق جوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے اس کے ساتھ فرشتوں کو منتخب فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، جس کے ساتھ فرشتے اب دفاع کرنے کے لیے موجود ہوں، اس کو کسی اور پہ دفاع کی ضرورت ہوگی؟ ہم الجھنوں میں پڑ گئے، الجھتے زیادہ ہیں اور سلجھتے کم ہیں، دوسروں کو بھی الجھاتے زیادہ ہیں، سلجھاتے کم ہیں۔ اگر کوئی بات کرے ہم اس بات کا پہلے منفی تاثر پیش کرتے ہیں، یہ کون کرے گا، یہ کیسے ہوگا، پہلے ہم یہ کہتے ہیں۔ یہ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ میں کروں گا، یہ ہوگا، آپ کریں میں ساتھ ہوں، آپ ہمت کریں یار میرا تعاون دو، تو میں بھی اسی نبی کا امتی ہوں۔ میرے نبی نے جب فرما دیا کہ صفائی پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، تو جب میرے پاس بھی ایمان ہے تو وہ حصہ میرے پاس بھی ہے، تو لہذا میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ابھی تازہ رپورٹ جمعہ کی نماز سے پہلے، ابھی تقریباً 12:30 کی بات ہے، یہاں آنے سے پہلے
مسجد سے نکلا میں تو وہ باہر ہمارے مسجد کے نا وہ لگا ہوا ہے نل کا، تو میں نے وہاں مستری صاحب سے بات کی تھی کہ اس کے کناروں پہ نا 3 وار لگ جائیں تاکہ جو چھینٹیں باہر آتی ہیں نا وہ نہ آئیں۔ وہ باہر ایک ریڈی والے کھڑے تھے، ماشاءاللہ وہ صوفی صاحب بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے کہا یار یہ نا میں نے مستری صاحب سے بات کی، اگر کسی وقت وہ آ جائے نا تو آپ مجھے اطلاع کر دینا، اور جو اینٹیں ہیں وہ کہاں سے ملنی ہیں اس کا بھی مجھے تھوڑا سا بتا دیں۔ مجھے کہنے لگا کہ آپ یہ بنوا دیں گے؟ لوگ تو یہاں آ کے سالن والے برتن دھوتے ہیں۔ میں نے کہا یار وہ اگر سالن والے برتن دھوئے تو کیا ہوگا؟ کہہ رہا سارا گن اندر ہی جمع رہے گا۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے نا وہ سالن والے برتن دھوتے ہیں، آپ مجھے بتا دیں میں اس کو روز دھوؤں گا، میں اس کو روز خود دھو لوں گا۔ میں نے کہا اگر ہم اسی تفریق کو لے کر چلتے رہیں، جب بھی ہمارے سامنے کام کا تاثر ہے میں کہوں جی لوگ ایسے ہیں، کہنے لگا ان کا بھی تو حق بنتا ہے۔ میں نے کہا میرا بھی حق بنتا ہے، میں مسلمان ہوں، میرے نبی نے جو کیا میں وہ کروں، جو میرے نبی کے دشمنوں نے کیا میں وہ نہ کروں۔ میرے نبی کے دشمن یہ کہا کرتے تھے اور یہ تو بس سارا دن ان کو یہی کام ہے، اپنے نبی کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، اسی کی باتیں سنتے رہتے ہیں، ان کو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے۔ میں نے کہا ہم لوگوں کو دیکھنے کی باتیں نہ کریں، اپنے نبی کی طرح خود کریں۔ 1,24,000 پوری دنیا میں، پہلے پوری دنیا میں انقلاب آیا، اب 1 ارب پوری دنیا میں انقلاب نہیں لا سکتے۔ 1 ارب کے قریب مسلمان ہیں، آپ خود اندازہ لگاؤ یہ جو باقی 99 کروڑ لوگ ہیں کیا یہ بیکار ہیں؟ سارے مسلمان نہیں ہیں، ہر ایک اپنا حصہ ڈالے۔ 1,24,000 پوری دنیا میں انقلاب لا سکے تو کیا 1 ارب نہیں لا سکتے؟ لا سکتے ہیں، لیکن وہ طور طریقے، یہ ہے جنت کا راستہ، سنت راستہ۔ جب میرے نبی نے فرما دیا کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے، اور میرے اللہ نے بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی رجال یحبون ان یتطہروا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو پاک، صاف اور پاکیزہ رہتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ قسم اٹھائے کہہ رہے ہیں تیرا اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، تیرا اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دل کی پاکیزگی، جہاں بھی میرے اللہ نے اپنے ہمیں احکامات دیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت کا ذکر کیا، اپنی عبادت کا ذکر کیا، فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، قرآن کریم کی تلاوت جب آیات ان پر پڑھی جائیں ان کا من صاف ہو جاتا ہے، تزکیہ ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ صفائی ایک بہت اعلیٰ صفت ہے۔ جس کا تزکیہ من صاف نہ ہو وہ اپنے شہر کی، محلے کی، اپنے جسم کی، اپنے گھر کی، اپنی مسجد کی، اپنے علاقے کی صفائی کرے گا؟ جس کا اپنا ہی من صاف نہیں ہے، تو یہ من صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے آج ایک فکر ہو رہی تھی، فکر یہ ہو رہی تھی کہ ہم اس چیز کے اندر خود بھی شریک ہوں اور ہر ایک کو اس میں شریک کریں۔ دیکھو آپ کا یہ علاقہ ہے، یہ علاقہ کس کا ہے؟ آپ کا۔ جانور ہے نا، جانور، کتے کو دیکھ لو، بلی کو دیکھ لو یا اور کوئی جانور دیکھ لو، اپنی جگہ کو صاف کر کے بیٹھتا ہے، اپنی جگہ کو صاف کر کے بیٹھتا ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کا کتنے اہتمام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسواک، کھانا کھانے سے پہلے مسواک، کھانا کھانے کے بعد مسواک، اٹھنے کے بعد مسواک، وضو کے وقت مسواک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا۔ ہم اتنی بار مسواک کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایک دفعہ برش تو کر لیا بس یہ کافی ہے۔ برش کرنے سے صفائی والی سنت کا ثواب مل جاتا ہے، لیکن مسواک والی سنت کا ثواب نہیں ملتا۔ ایک سنت تو ادا ہوگی، آپ نے صفائی حاصل کر لی، اس کا انکار نہیں ہے،
لیکن جو دوسری سنت ہے مسواک والی وہ آپ کو نہیں ملے گی۔ صفائی کتنی اہم ہے، اسلام کے اندر یہ حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارک ہے، جمعہ کے دن غسل کرنا، عید کے موقع پر غسل کرنا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روایات کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے ہیں کہ ہر روز غسل کریں، ہر روز غسل کریں، لیکن سفر زیادہ تھے، انہوں نے تو پوری دنیا میں کام کیا، ان کے پاس ہر روز غسل خانے نہیں تھے۔ ہمارے پاس ہیں بھی، سہولتیں بھی ہیں، ہمارے پاس طریقہ کار بھی موجود ہے، لیکن ہم اللہ کا کام کر نہیں رہے، ہم اللہ کا کام نہیں کر رہے۔ ایسے ہی کل بیٹھا ہوا تھا، دل میں بار بار خیال ہے یار اتنے لوگ پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں، ان میں سے آدھے لوگ اگر دین پھیلانا شروع کر دیں تو چند سالوں میں انقلاب آ گیا، پھر مسلمانوں نے کھانا ہی ہے ساری زندگی۔ اب تو حکومت مسلمانوں کی آ جائے، ہم کہتے ہیں نا حکومتیں آ رہی ہیں کھا رہی ہیں، جب حکومت ہی پوری دنیا مسلمانوں کی آ جائے گی تو سارے مسلمان کھائیں گے نہیں۔ اس فکر کی ضرورت ہے، اور اس فکر کو ہم نے سب نے اپنے اپنے گھروں سے شروع کرنا ہے۔ یہ نہیں میں کہوں انتظار صاحب آپ کرو میں پھر دیکھوں گا، مولوی صاحب میں تھوڑی آ کے آئی، یہ نہیں، ہاں جی بشیر صاحب آپ جو ہے نا یہ کریں میں انشاءاللہ تیار ہوں، ایسے نہیں۔ میں اپنا گھر سب سے پہلے اس چیز کا پابند بناؤں گا جس سے معاشرہ سنورتا ہے، جس سے اہل علاقے کو سکون ملے، آنے جانے والے کو راحت ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کی صفائی کا حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علاقے کی صفائی کا حکم فرمایا، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا اپنے آپ کو صاف ستھرے ماحول میں رکھو، یہ یہودیوں کا کام ہے، ہر وقت غلاظت اور گندگی میں رہنا، ان کے ساتھ مشابہت نہ کرنا۔ کیوں؟ یہودی کئی مہینے نہاتے ہی نہیں تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روز غسل کرنے کا حکم نازل فرمایا۔ یہودی کیا کرتے تھے، جس عورت کے ہر مہینے خاص ایام ہوتے، عورت کے ان دنوں میں اس کو وہ گھر سے نکال کے ایک دور کمرے کے اندر کوٹھڑی کے اندر بھیج دیتے، جب تک اس کی وہ حالت ختم نہ ہوتی تب تک اس کو گھر نہیں آنے دیتے تھے۔ اب وہ بیچاری وہاں کتنی گندی اور کیا اس کی وہ حالت ہو جاتی ہوگی۔ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے عورتوں کے حقوق کی آواز لگائی کہ عورت اس حالت میں ہے، بس وہاں کپڑا رکھے تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کھائے بھی پیے بھی رہے بھی بیٹھے بھی۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نقل کرتی ہیں کہ میری یہ حالت ہوتی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر آرام کرتی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ کیوں؟ صاف ستھرے رہتے، اس حالت میں وضو بھی کیا جا سکتا ہے، اس حالت میں غسل بھی کیا جا سکتا ہے، ہاتھ دھو کر وضو کر کے اپنا کھانا کھاؤ، کام کرو۔ اور یہودی کیا کرتے تھے، اس عورت کے ہاتھ کی بنی ہوئی تو دور کی ہاتھ لگی ہوئی چیز استعمال نہیں کرتے تھے، خود بھی گندے اور مزید اس کو بھی گندا کرتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صفائی کا بھی حکم دیا اور حقوق کی بھی بات کی، لہذا اب ہم سب کا یہ فریضہ بنتا ہے اپنے اپنے گھروں سے اس کی ابتدا کریں۔ ہم کرتے کیا ہیں، گند بن گیا نا گھر میں، شاپر باسکٹ کے اندر ڈالتے ہیں، شاپر ڈالنا بڑی اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، اس میں ڈالیں، اس سے انکار نہیں، لیکن اب ڈال لیا، جب اس میں گند بن گیا تو جو ہی جناب اس گند کو پھینکنے کی باری آئے گی ہم دروازہ کھولیں گے، اس طرح ہم پھینکتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں یار، ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ راستے میں گزرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جس شخص نے راستے میں گزرنے والے کا خیال کیا اس کو اللہ تعالیٰ اسی سبب سے اگر اس سے راضی ہوگا اس کو جنت میں ڈال دیں گے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، راستوں میں گند پھینکا جا رہا ہے۔ اب صفائی کا دوسرا، ہر گھر کا نکاسی کا نظام ہے نا، کیوں جی ہے نا، اس سے فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ہر چیز پر ہم پیسہ لگاتے ہیں، ہر چیز پر ہم توجہ بھی دیتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں،
لیکن کیا ہے جب باہر کا پیپ ہے، اچھا یہ کون سا ہمارے اوپر پڑ رہا ہے، اچھا صحیح کروا لوں گا، کوئی بات نہیں صحیح کروا لوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کوئی شخص ایمان والا نہیں ہے جب تک وہ اس چیز کو اپنے لیے پسند نہ کرے جب دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے. دوسروں کے لیے تو ہم پسند کر رہے ہیں کہ خیر ہے، میرے اوپر تو گند نہیں آ رہا، جو دوسرے کے اوپر جا رہا ہے میں کیسا مسلمان ہوں. یہ صفائی، یہ کمی کوتاہیاں جو ہم نے دیکھی ہیں اکثر. ہماری پانی والی ٹینکی ہم سب سے اوپر اس کو رکھتے ہیں اور اس کا پیپ گلی کے اندر. کیوں؟ گلی پوری قوم کا حق ہے اور گھر میرا صرف میرا اپنا حق ہے. ہم اپنے قوم کے دشمن بھی بن رہے ہیں، اپنی ریاست کا بھی حق کھا رہے ہیں، گناہگار ہو رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم حقوق العباد کا انکار کر رہے ہیں. آپ کا جو بھی نظم ہے، کوئی بھی چیز ہو، یہ تہذیب انسانوں کے لیے ہے، جانوروں کے لیے نہیں ہے. اب بتاؤ جانوروں کھان پینے کا ٹائم ٹیبل ہے؟ کیوں جی؟ جانوروں نے کبھی یہ کہا جی میں روز نہانا ہے؟ جانوروں کی روز نہانا بہتر ہے؟ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے. جانوروں کے سونے کا وقت ہے جی. کیوں جی؟ جانوروں کے سونے کا وقت ہے، جاگنے کا وقت ہے. اس کو کہتے ہیں تہذیب. یہ تہذیب انسانوں کے لیے ہے. اگر جانور بھی جہاں گند پڑا وہیں وہ پھر رہا ہے، وہیں بیٹھ رہا ہے، وہیں وہ کھا رہا ہے، اور انسان بھی وہیں گند پڑا ہے، وہیں دروازے پہ بھی گند ہے، اپنے دروازے پہ نہیں دوسرے پہ ڈال دیا. تو یہ انسان اور جانور میں فرق کیا تھا؟ اس چیز کو ہم نے ختم کرنا ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ آخری بات کرتا ہوں. حل یہ ہے کہ آپ اپنے اس جو آپ کے گھر کا کچرا ہے، ایک شخص گیا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بچہ نکلا، امی جان گند والا آیا. کیا کہا؟ امی جان گند والا آیا ہے. امی جان نے کیا کہا؟ بیٹا گند والے ہم ہیں، بیٹا وہ تو صفائی کرنے والا ہے. اس تفریق کو ہم نے ختم کرنا ہے. ہم خود سب صفائی کرنے والے بن جائیں، گند ڈالنے والے نہ بنو. اپنے معاشرے میں کس نے سنوارنا ہے؟ ان چیزوں پر ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی تصویر آ جائے نا بیرون ملک کی، یار ان کا بڑا نظام ہے. یہ نظام میرے نبی نے دیا. کس نے دیا اس دنیا کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے میں نے بتایا کہ یہودیوں کی یہ حالت تھی، اور یہ تصور میرے نبی نے دیا کہ اپنے گھر کو، اپنے محلے کو، اپنے رہن سہن کو، اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسی کا خیال کر کے سب کو صفائی والا ماحول دو. اس ذمہ داری کو سب نبھائیں. صبح کے وقت سب کو پتہ ہے کہ کچرا اٹھانے والے آتے ہیں، آپ اسی وقت اپنا کچرا نکالو. رات کو نہ پھینک دو، دوپہر کو نہ پھینک دو، ساری دھوپ میں وہ بدبو پھیلتی ہے، اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں. انسان کے لیے تہذیب اور ترتیب ہے نا. تو انسان انسانیت کو نہیں اپنائے گا تو کون اپنائے گا؟ اس کے لیے سب کوشش کریں کہ اپنے علاقے کو آپ نے صاف ستھرا رکھنا ہے. صبح کے وقت اپنا کچرا نکالنا ہے، اور کبھی کبھی اس کچرا اٹھانے والے کی خدمت بھی کر دیا کرو یار. اس کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، یہ اس کی بڑی مہربانی. یہ لوگ نہ ہوتے ہم کیا کرتے؟ ایک سوچنے کی بات ہے. یہ کچرا اٹھانے والے نہ ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ کچرا ہمارے دروازے کو ایک دن کچرا نہ اٹھایا جائے، ہمارا وہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. لگتا یہ ہے کہ وہ لوگ واقعتاً قابل دید ہیں، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کی خدمت بھی کیا کرو، ان کے ساتھ تعاون کرو. تعاون کیا ہے؟ آپ کو پتہ چلا کسی نے یہ نہ کہو یار بڑا بدتمیز ہے جس نے سڑک کے درمیان کچرا پھینک دیا، اس نے اٹھا کے میرے دروازے پہ پھینک دیا. کوئی بات نہیں، اس نے پھینک دیا، آپ نہ پھینکو، آپ اٹھا کے اس کو کچرے والی جگہ پہ پھینک دو. اس کے ساتھ جھگڑا نہ کرو، اس کو پیار کے ساتھ، منت کے ساتھ اپنے اس پورے علاقے کو آپ نے صاف رکھنا ہے. رکھیں گے انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. ہمارے تعاون کی ضرورت ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو، آپ کے پاس کچرے والا نہیں آ رہا، 2-4 آدمی مل کے ان سے رابطہ کر لو، بہت آسان ہے.
معاشرے کو سنوارنا سب کا کام ہے، کیونکہ معاشرے کے اندر آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں۔ اب ایک بندہ پورے معاشرے کو نہیں سنوار سکتا، کیونکہ معاشرہ پورے انسانوں کا نام ہے۔ تو اس لیے آپ سب کو رزم رہیں، ایمان کا حصہ ہے اور بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صاف ستھرا بعین ہی شریعت کے مطابق رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔